أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کو ایک مانے گا. اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ نعمت کا انسان شکر ادا نہیں کر سکتا. اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمائی. اور اللہ کی ایک ایک نعمت جو ہے کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے. انسان سوچے بدن کے اعتبار سے اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی. اللہ نے آنکھیں دی. ان آنکھوں کے ذریعے انسان دیکھ رہا ہے. بعض انسان کو آنکھیں تو ہیں لیکن آنکھ کے اندر اللہ کی نہیں وہ دیکھ نہیں سکتا. اللہ نے کان دیے لیکن کان کے اندر سننے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے عطا فرمائی. انسان سن رہا ہے. اللہ نے زبان دی. زبان کے ذریعے انسان بول رہا ہے. ہاتھوں سے پکڑ رہا ہے, پاؤں سے چل رہا ہے, دماغ کے ذریعے سوچ رہا ہے. تندرستی جو ہے اللہ نے دی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے. تندرستی کا مل جانا. ایک انسان ہم کو ملا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے جو ہے جو مجھے نعمتیں دی تھی اس میں سے 3 نعمتیں کم ہو گئی. کتنی نعمتیں؟ 3 نعمتیں. سوچ میں پڑ گئے کہ کون سی 3 نعمتیں تھیں. وہ انسان ہمارے سامنے بات کرنے کے لیے بیٹھا تو اس نے ایک پانی لیا, پانی کی بوتل اپنے سامنے رکھی اور چاکلیٹ رکھی. چاکلیٹ کھٹی میٹھی جو چاکلیٹ ہوتی ہے نا وہ رکھی. اور اس کی زبان سے, اس کے منہ سے باتیں نکل نہیں رہی تھی, آواز نہیں آ رہی. ایک دم دھیمی آواز, بولنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں پاتا. تو اس نے چاکلیٹ لی اور زبان پر رکھی, پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور پیا, اور پھر بولنے لگا. پھر پانی لیتا ہے, پھر پیتا ہے, پھر بولتا ہے. تو اس نے بولتے بولتے یوں کہا کہ مجھے ایک زبان کے پاس ایک چھوٹا سا پھنسی ہوا تھا, اس کا آپریشن کیا گیا. وہ آپریشن کرنے کے بعد مجھے جو تکلیف شروع ہوئی, ایک چھوٹا سا رائے کا دانہ جو ہوتا ہے, سرسوں کا دانہ, اس کے برابر اس کا آپریشن ہوا. اس کے بعد میں بولنا چاہتا ہوں, بول نہیں سکتا. یہ نعمت چلی گئی. اور میری زبان کے اوپر جو لعاب آتا ہے, اس وقت جو میں بول رہا ہوں نا, آپ کے سامنے جو بات چیت کر رہا ہوں, وہ زبان کے اوپر لعاب آنے کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ وہ لعاب ختم ہو گئے. کتنے میں؟ صرف
چھوٹا سا آپریشن کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے میں بول نہیں پاتا، اور یہ آپریشن کرنے کی وجہ سے یہ زبان کے اوپر اگر آپ اتنی ساری تیکھی مرچ لا کر رکھ دو تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ یہ تیکھا ہے. یہ زبان کے اوپر جو ذائقے مجھے لگتے تھے وہ ختم ہو گئے. اس کی وجہ سے ناک کے اندر جو خوشبو آتی تھی وہ خوشبو بھی مجھے نہیں آتی. تم چاہے دودھ لا کر میرے سامنے پوری کی پوری بوتل میرے ہاتھ میں ڈال دو یا پھر بدبو ڈال دو، میرے ناک میں نہیں آتی. یہ نعمتیں تندرستی کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ تندرستی کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے. انسان کمزور پڑ جائے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، نعمت کی قدردانی کرے. کہ انسان اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے گا، اللہ رب العزت اس کی نعمتوں کو بڑھائیں گے. اور نعمتیں جو ہیں بار بار نہیں ملتی. یہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ہم سب کو دی ہیں، وہ نعمتیں اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمائی. وہ نعمتیں انسان ذرا سوچے. ایک انسان کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اسٹون جو پتھری کی بیماری ہوتی ہے نا، چھوٹی سی 4 mm 5 mm، کہ انسان جو ہے بے قرار ہو جاتا ہے. سویا ہوا ہے تو ادھر کروٹے ادھر کروٹے. کہ کیا ہوا؟ کہ پیٹ میں درد شروع ہو گیا. ایک چھوٹی سی بیماری کے اندر انسان جو ہے تڑپ جاتا ہے. اس اللہ کو پہچاننا، اس اللہ کی طاقت کو سمجھنا، اس اللہ کی قدرت کو سمجھنا کہ کون اللہ، جس اللہ نے مجھے پیدا فرمایا کہ میرا وجود ہی کچھ نہیں تھا، کہ جس نے ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندریوں پوتلیوں کے اندر مجھے جو ہے صحیح سالم رکھا اور اس کے بعد جو ہے مجھے پیدا فرمایا. اللہ کو پہچاننا کہ جس اللہ نے مجھے ساری نعمتیں عطا فرمائی، کہ پیدا ہوتا ہے انسان سب سے پہلے فرمایا کہ اس کو ساری نعمتیں مل جاتی. اللہ ہاتھ دے دیتے ہیں، اللہ کان دے دیتے ہیں، اللہ پاؤں دے دیتے ہیں، اللہ زبان دے دیتے ہیں، اور اس کا نظام جو ہے اللہ رب العزت پورا چلاتے ہیں. جب پیدا نہیں ہوا تھا اس کی غذا اللہ رب العزت ماں کے پیٹ کے اندر اس کو پہنچاتے ہیں ناپاک خون کے قطرے کے ذریعے. اللہ رب العزت اس کی روزی کا انتظام کرتے ہیں. اور کیسا نظام کہ اس کی ناک کے ذریعے اللہ غذا پہنچا رہے. کس سے پہنچا رہے؟ ناک سے، منہ سے نہیں. اور جیسے ہی دنیا کے اندر وہ بچہ آتا ہے ساری نعمتیں ملتی ہیں، لیکن اللہ دانت نہیں دیتے. دانت دیتے ہیں اب اللہ رزق کا انتظام کہاں کرتے ہیں؟ کہ ماں کے ذریعے اس کا نظام چلاتے ہیں. ماں کی چھاتی کا دودھ اللہ رب العزت اس کا نظام بناتے ہیں. دانت ہوتے تو مشکل ہو جاتا. اور جیسے ہی دنیا کے اندر بچہ آتا ہے، مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوا، ایمان والے گھر کے اندر پیدا ہوا،
جس کی وجہ سے اس کو سب سے پہلے جو کلمات دانے کان میں لیے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے اللہ اکبر، جس کو یہی کہا جاتا ہے کہ سب کچھ چھوٹا ہے، سب کچھ نہیں ہے، ایک اللہ ہے جو سب سے بڑے ہے۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی طاقت بڑی ہے۔ اس کو پہلے ہی دن سبق سکھایا گیا، پہلے ہی کہ سب سے بڑے کون؟ کہ اللہ سب سے بڑے، باقی سب کچھ چھوٹا۔ پوری اذان جس کے کان میں کہی جاتی ہے اور اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ تجھے دنیا کے اندر آنے کا مقصد اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر کیوں آیا ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائی، ان میں سب سے بڑی نعمت ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ دیا ہے، اور کلمہ کیا ہے؟ سب سے پہلا جز لا الہ الا اللہ۔ ایک اللہ کی ذات و صفات پر یقین لانا۔ دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہے ہیں۔ جتنا پیچھے کچھ ہو گیا وہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، اور آئندہ جتنا بھی کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ رب العزت کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اس کو کوئی بھی چیز کرنے کے لیے کسی کے مشورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ پہلے سے ہے، آخر تک رہے گا، اور وہ جو بھی کچھ کرنا چاہے، جہاں کرنا چاہے، جیسا کرنا چاہے وہ کر کے بتاتا ہے۔ وہ کن فیکن کا مالک ہے، اس کا ارادہ ہی وجود ہے۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اس اللہ کو پہچاننا، اس نے بڑی بڑی مخلوقوں کو بھی پیدا کیا، اور اس نے چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے۔ چیٹی اتنی چھوٹی مخلوق ہے، لیکن گھروں کے اندر اگر چاشنی یا شکر یا گڑ تھوڑا سا گر جائے، تھوڑا سا، اللہ نے ایسی اس کے اندر سننے کی طاقت دی کہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، نہیں ہو جاتی۔ یہ کون ہے جو اس کے دل میں بات ڈال رہا ہے؟ چھوٹی چوٹی کے اندر کے جا، ہاں تو تیری رزق کا انتظام ہم نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ جا رہے ہیں اور چوتھے آسمان پر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخلوق کو دیکھا جس کے قد اتنے لمبے تھے، نہ جس کا اول نظر آتا تھا نہ جس کا آخر نظر آتا تھا، اتنے لمبے اور بڑی مخلوق، نہ اس کا اول نظر آوے نہ اس کا آخر نظر آوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل
یہ کیا مخلوق ہے اتنی بڑی، جس کے قد اتنے لمبے، نہ جس کا اول نظر آ رہا ہے نہ جس کا آخر نظر آ رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے، یعنی جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا کے اندر تھے تو میں اللہ کا پیغام، اللہ کا احکام تب سے لے کر آج تک آپ تک پہنچاؤں آ رہا ہوں، کہ وہ مخلوق کو میں تب سے دیکھ رہا ہوں، تب سے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے۔ اس کے قد اتنے لمبے، وہ تو نہ میں آپ جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، وہ آپ کا رب ہی جانتا ہے۔ اتنی بڑی، اب اس مخلوق کو پیدا کرنے والا، اتنی بڑی مخلوق، تو مخلوق کو پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہوگا؟ اس لیے اس اللہ کو پہچاننا، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کیا مراد اس سے؟ کہ پہلا ہی لفظ لا نہیں، کرتا کرتا کون ہے؟ صرف تنہا ایک اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کہ نفع کا مالک بھی اللہ ہے، نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، عزت کا مالک بھی اللہ ہے، ذلت کا مالک بھی اللہ ہے، راحت بھی وہی اللہ دیتا ہے، پریشانی بھی اللہ ہی دیتا ہے، بلندی بھی اللہ ہی دیتا ہے، پستی بھی اللہ ہی دیتا ہے، بیماری بھی اللہ ہی دیتا ہے، شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، کامیاب بھی وہی کرتا ہے، ناکام بھی وہی کرتا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور مخلوق جو ہے اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ کہ اللہ کی ذات و صفات کا یقین آئے، اس کو اپنے دلوں کی گہرائیوں تک اتارنا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ یہ مکتب کے اندر جب ہم پڑھنے گئے تھے تو سب سے پہلے کیا پڑھایا گیا؟ آمنت باللہ، کہ ایمان لائے میں اللہ پر۔ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن وہ ہے ہر جگہ ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ رب العزت جس کو کامیاب کرنا چاہے، اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا، جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو بچانا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ جلائی اور اس آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ڈالا، لیکن اللہ نے جب بچانے کا نظام کیا تو کہ وہی آگ پورے گلزار بن گئی، سلامتی والی بن گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، جب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور غار کے اندر جب چھپے ہیں، دشمن وہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن اللہ جب بچانے کا نظام شروع کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ کہ کیا ہوا کہ ایک کبوتری نے جو ہے اس کے اندر جو ہے اس نے انڈے دے دیے اور اس کے اندر بیٹھی ہوئی، اور غار کے منہ کے اوپر فرمایا کہ مکڑی نے جالا تن دیا، کہ اللہ نظام چلا
اب دیکھا گیا کہ مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈا دے کر کبوتری اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ سمجھے کہ اس کے اندر کون جا سکتا ہے؟ اگر گیا ہوتا تو مکڑی کا جالا تو ٹوٹ گیا ہوتا اور کبوتر اندر بھی نہیں ہوتا، وہ ٹوٹ گیا ہوتا۔ کہ کس نے نظام چلایا؟ کہ جب بچانے کا نظام اللہ چلاتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو بچا کر بتا دے۔ کہ ایمان لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ کی ذات و صفات کا یقین اپنی زندگیوں میں پیدا کرنا، دلوں کی گہرائیوں تک اس کو اتارنا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس ایمان کو بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر فرمایا کہ اس ایمان کو پکایا تھا۔ انہوں نے ایمان کو بنایا بھی، پکایا بھی اور اس کو پھیلایا بھی۔ اور کیسا ایمان؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آئے اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابو ذر تمہارا گھر جل گیا۔ کیا کہا؟ تمہارا گھر جل گیا۔ کہا نہیں جل، کوئی نہیں سکتا، اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے آئے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کا گھر جل گیا، آپ کے شعلے بڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر کے قریب آ گئے۔ اطمینان سے بیٹھے رہے۔ تیسرے صحابی آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، لیکن آپ کی پیشانی کے اوپر بل نہیں پڑا، آپ گھبرائے نہیں۔ آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چوتھے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے شعلے تو بڑھ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کا گھر جل جائے گا، لیکن آپ کے گھر کے پاس آ کر وہ آگ رک گئی، آپ کا گھر بچ گیا۔ یہ ایسے کیسے ہوا؟ فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی کہ اللہ کی نبی کی بات پر بھی پکا یقین، اس دعا پر بھی یقین، کہ وہ دعا میں نے پڑھ لی تھی جس کی وجہ سے مجھے پکا یقین تھا کہ تمام حوادث سے اللہ رب العزت بچائے گا۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم۔ پوری دعا ہے۔ اس دعا کا ایسا یقین تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین، اس یقین کی بنیاد کے اوپر کہ تمام حوادث سے، تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ بچائے گا۔ یقین جن کی گہرائیوں کے اندر اترتا ہے اور اللہ کی ذات پر اس کا یقین بیٹھ جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس یقین کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت جو ہے سب سے پہلے اس کے ایمان کو بناتا ہے۔ اور ایمان جب بنتا ہے تو پھر اللہ کے احکام اس کی زندگی میں آتے ہیں۔
کے پیچھے مستقل محنت کی ہے اور ایمان کو بنایا ہے اور ایمان کے بارے میں بھی فکر مند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے. اور اتنے فکر مند صحابہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اور راستے کے اندر یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں. کیا کہتے ہوئے آ رہے ہیں؟ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. راستے میں کون ملے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. کون ابو بکر صدیق جس کے اوپر آسمانوں سے سلام آتے، جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سارے کا حق ادا کر دیا لیکن ابو بکر صدیق کا میں حق ادا نہ کر سکا جس کا حق اللہ خود ادا کر دیا. کہ جس کے لیے جنت کے 8 دروازے سے پکارا جائے گا. صدیق رضی اللہ تعالی ایک ایسی قربانیاں کہ گھر کا سارا ساز و سامان اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیا. گھر کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑی اور ٹاپ کا کپڑا پہننا ہے اور اس کے اندر ببول کے کانٹے کے ذریعے اس کو جو ہے بند کیا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہ وہ راستے میں انہوں نے پوچھا حنظلہ کیا بات ہے؟ فرمایا میں تو منافق ہو گیا. آپ کیا ہے؟ کہاں پہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا تو گویا جنت اور جہنم میرے سامنے ہوتی ہے. جنت اور جہنم میرے سامنے ہوتی ہے اور جب مجلس سے ہٹ جاتا ہوں اپنے گھریلو زندگی کے اندر جاتا ہوں بھی بچوں کے اندر چلا جاتا ہوں تو اس کے اندر پھنس جاتا ہوں. گویا وہ کیفیت چلی جاتی ہے کہ وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. تو کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے خلیفہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بنائیں گے. یہ بات تو مجھ میں بھی ہے. یہ بات کس میں ہے؟ یہ بات کہ چلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں. گئے قصہ عرض کیا پوری بات سنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ جب تم میری مجلس میں ہوتے ہو اور وہ کیفیت اگر تمہاری باہر بھی ہو تو فرشتے تمہارے راستوں میں تمہارے بستروں پر مسافر کرتے. کیا کہتے ہیں؟ یہ بات تو کبھی کہے اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں انہوں نے ایمان کو سیکھا تھا، ایمان کو بنایا تھا، ایمان کے بارے میں فکر مند تھے. اس لیے ہمیں بھی مطالبہ ہے، ہمارے سے بھی مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ ایمان جو صحابہ کا ایمان ہے جب ایمان بنے گا تو پھر اللہ کے احکام کو ادا کرنا آسان ہو جائے گا. کہ ایسی محنتیں ہوئی تھی کہ جب اللہ کے احکام آئے ہیں تو فرمایا کہ ایک عورت رات کے اندر آیت اتری ہے، رات کے اندر اور نماز پڑھی. مسکرات مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی اور پردے کی آیت اتری ہے
बंद हो गई, लोग अपने अपने मरीने को जाने लगे। एक औरत कोने में बैठी हुई है, इसका शौहर अपने घर के ऊपर इंतजार कर रहा है। अंधेरा छाया हुआ, छोटी मस्जिद के अंदर वो कोने में बैठी हुई। आगे क्या बात है, सब चले गए, ऐसी बैठी हुई। कहा कि हाँ, मेरे पास ऐसा करने के लिए कोई चादर नहीं। तो कहा कि अब तो सब लोग अपने घरों में चले गए, अंधेरा है, कोई तुमको देखेगा नहीं, तो हम घर चले जाते हैं। कहा कि नहीं, जाओ घर से चद्दर लेकर। फिर समझा क्या बात है, अभी कोई नहीं है, अंधेरा है, कोई नहीं देखेगा। तो औरत ने क्या कहा, इस वक्त देखने न देखने का कोई मामला नहीं है, इस वक्त तो मेरे अल्लाह का हुक्म का, अल्लाह का हुक्म आ चुका है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बुनियादी चीज कि हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे दिलों के अंदर, हमारे दिलों की गहराइयों के अंदर ईमान उतर जाए। जब ईमान बनता है तो फिर अल्लाह के अहकाम अदा करना आसान हो जाता है। और ईमान बनता है ईमान की मेहनत करने से। एक आदमी आए और यूं कहे कि मुझे नमाज नहीं आती या वुजू नहीं आता, मुझे जरा सिखा दो। इंसान नमाज पढ़ना भी सीखना है, जरूरी चीज। नमाज अल्लाह का एक हुक्म है। तो फरमाया कि नमाज सीखता है, लेकिन इंसान को सबसे पहली चीज सीखने की कोई चीज है तो वो ईमान है। और ईमान वाले की कीमत अल्लाह के नजदीक क्या है? ईमान वाला कितना कीमती है? सातों जमीन और सातों आसमान से ज्यादा कीमती ईमान वाला है। ईमान वाला जब तक टुकड़े जमीन के ऊपर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है सातों जमीन और सातों आसमान के निजाम को चलाए। सातों जमीन और सातों आसमान के निजाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत चलाए। कि सूरज अपनी जगह से निकलेगा और सूरज जो है अपनी जगह के ऊपर गुरूब होगा, दिन होगी, रात होगी, जमीनों से अल्लाह गल्ला उगाएंगे, आसमानों से अल्लाह बारिश बरसाएंगे, लोगों के कारोबार चलेंगे। किसकी बिना के ऊपर? ईमान वाले की बुनियाद के ऊपर, अल्लाह अल्लाह कहने वाले की बिना के ऊपर अल्लाह सारा निजाम चलाएंगे। ये दुनिया का निजाम कोई दुनिया का बड़ा इंसान नहीं चलाता, कोई बादशाह नहीं चलाता। ये निजाम तो अल्लाह के कंट्रोल में। और ईमान वाले की बुनियाद के ऊपर अल्लाह चला रहे हैं। जिस दिन ईमान वाला नहीं रहेगा, एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस दुनिया की कोई जरूरत नहीं होगी। अल्लाह आसमान को फाड़ देंगे, जमीन को रेजा रेजा कर देंगे, पहाड़ हुई के मान गिरेंगे। अल्लाह कयामत ले आएगा। हमारी कीमत को हम समझे कि अल्लाह के नजदीक हम कितने कीमती हैं, हमारा मकाम क्या है।
کہ ذرے برابر ایمان کو بچا کے لے جائیں گے تو اللہ ہمیں کیا دے گا؟ ذرا سوچے. ایک آدمی کو یوں کہا جائے، امریکہ کا آدمی ہے وہ، اور اس کو یوں کہا جائے کہ بھائی تجھے جو ہے امریکہ کے اندر جتنی ساری زمینیں ہیں امریکہ کا ویرمگام کی ساری زمین تجھے دیا، جتنی ہے ساری کی ساری، یہ ساری زمینوں کا مالک تو، اور اس کے اندر جتنی ٹو ویلر بائک ہے ٹو ویلر وہ ساری کی ساری تیری، جتنی ساری فور ویلر ہے وہ بھی ساری کی ساری تیری، اور جتنا لوگوں کے پاس بینک بیلنس ہے بینکوں کے اندر وہ بھی تیرا، گھر کے اندر جتنا ہے وہ بھی تیرا، جتنے مکانات ہیں سارے کے سارے تیرے، گاڑیاں بھی تیری، زمینیں بھی تیری، مکانات بھی تیرے، جتنی پراپرٹی ہے ساری کی ساری تیری، اور گھروں کے اندر جتنا سونا ہے جس کے پاس جتنا بھی وہ بھی سارا کا سارا تیرا، جتنا چاندی ہے وہ بھی سارا کا سارا تیرا. اب انسان کو ایسا کہا جائے تو انسان کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ میرے جتنا خوش نصیب تو کوئی نہیں، اتنا بڑا مالدار میں بن گیا، مجھے بنایا گیا. اب اندازہ لگاؤ کہ یہ تو صرف ویرمگام کی بات ہے، کہ اس کے اوپر اتنا وہ خوش ہو جائے گا کہ بعض لوگوں کے دل پڑ جائیں سن گئے. تو وہ اللہ رب العزت جو ذرہ برابر ایمان بچا کر لے جائے گا اس کے اوپر اللہ مجھے جو ہے دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے. وہ جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں ہوں گی، انسان سوچے، انسان اس کے اوپر غور کرے. اتنی بڑی جنت، اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اللہ عطا فرمائے. فرمایا اس کی یہ محنت لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی ذات و صفات کا یقین ہماری زندگی کے اندر آوے، ہمارے دل کی گہرائیوں تک پہنچے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے بندے ہونے کے ناطے اللہ کو پہچاننا، اللہ کو ایک ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اسی کے سامنے جھکنا، اسی کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنا، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے. ہماری ساری ضرورتیں اس کے سامنے رکھنا کہ یہ ہے اللہ. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لا الہ الا اللہ یہ اندر کی محنت ہے، اندر کی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باہر کی محنت ہے. کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت اپنی زندگی کے اندر لانا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی، پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کی زندگی، شادی بیاہ میں، موت میت میں، اپنے گھریلو زندگی میں، بازار والی زندگی میں، کھیتی باڑی والی زندگی میں، کاروبار والی زندگی میں،
کہ ہر لائن کا دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے وہ ہماری زندگی کے اندر لانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہماری زندگی میں آوے، ہمارے گھر والوں کی زندگی کے اندر آوے. کہ مقصود یہ ہے آج ہماری زندگی سے سب سے بڑی چیز استحضار ختم ہو گئے کہ ایک انسان مسجد میں آ رہا ہے لیکن مسجد میں آنے کی سنت کا استحضار نہیں ہے. جب استحضار ہوتا ہے تو انسان مسجد میں جا رہا ہے، اگر بایاں پاؤں اس کا داخل ہو گیا فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا کہ میرے ایک اللہ کے نبی کی سنت چھوٹ رہی ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ فوراً باہر آ جائے گا. مسجد کے اندر جانا تو داہنے پاؤں سے جانا ہے. انسان کا استحضار ہوگا تو فرمایا کہ یہ داہنے پاؤں سے داخل ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں آوے، اس کے مظاہرے اپنے گھروں کے اندر کریں، اپنے بیوی بچوں کے سامنے. ماحول بنانا ہے، اپنے گھر کا ماحول جب بنے گا تو فرمایا کہ سنت اور شریعت زندگی کے اندر فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر آئے گی. فرمایا کہ یہ گھر جیسے مدینے کے اندر مسجد نبی کے اطراف کے اندر جو مکانات کے صحابہ کے ایک ایک گھر جو ہے آئیڈیل کا نمونہ تھا کہ ہمارا گھر آئیڈیل بنے، نمونہ بنے. بستی کے اندر اس کی چرچا ہو کہ فلاں گھر جو ہے بڑا دیندار ہے، اس کے بچے کو دیکھے تو سنت اور شریعت کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں. محنتیں ہوتی ہیں تو پھر گھروں کے اندر بچوں کے اندر بھی دینداری آتی ہے، سنت والی زندگی اس کے اندر بھی آتی ہے. ہمارے علاقے کے اندر ایک مسکرات جو ہیں ان کے گھروں کے اندر تین ماحول ہیں. روزانہ گھر کی تعلیم کے ذریعے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر اس نے اپنے بچوں کو سکھایا. کیا سکھایا؟ یہ 7 سال کے بچے ہیں، ایک 7 سال کا، ایک 8 سال کا. اسکول کے اندر سے وہاں لینے کے لیے آتی ہے، اسکول لے جانے کے لیے. اب یہ ماں جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، سنتیں سکھا رہی ہے کہ بیٹا دیکھو تم اسکول جا رہے ہو، گھر سے جب نکلیں گے تو سلام کر کے نکلیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلیں گے. سواری کے اندر جب سوار ہوں گے تو داہنا پاؤں داخل کر کے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون دعا پڑھتے ہوئے جائیں گے. اور اپنی بیگ جو ہیں کیونکہ بچے ہوتے ہیں وہ پیچھے لٹکاتے ہیں، اور وہاں کے اندر آپ کے یہاں بھی ہوں گے آٹو کے اندر جو وردی لگاتے ہیں اسکول کی، ایک ایک کے اندر نہ جانے 20 25 بچوں کو ڈالتے ہیں اس میں. تو ماں سکھا رہی ہے کہ بیٹا دیکھ وہ بیگ جو ہے نا جب اندر جائے گا تو وہاں کے اندر بیٹھنے کے لیے تو بیگ ہاتھ میں لے لے. کیوں کہ تو اندر جائے گا تو تیری بیگ پیچھے ہوگی، تو بیٹھنے جائے گا تو کسی کو لگ جائے گا، تو کسی کو لگے گا تو تکلیف ہوگی، اور اللہ کے نبی نے کسی کو تکلیف دینا حرام کہا. کون سکھا رہی ہے؟ ماں. تو ماں نے یہ سکھایا، سنتیں سکھائی کیسے جانا. اور دعا جو ہے وہ بچے روزانہ زور سے پڑھتے تھے، جیسے ہی جاتے تھے تو روزانہ زور سے. اب اندر میں 20-22 بچے روزانہ سن سن کے ان کو بھی دعا یاد ہو گئی. ایک ماحول ہے، سنتوں کے مظاہرے ہیں. اور جب بیگ جو ہے وہ لے لیتے ہیں
اور بیگ کتنی وزندار ہوتی ہے سب کو پتا ہے. اپنے یہاں تو اسکول کے اندر بڑی وزن والی بیگ ہوتی ہے، وہ بیچارہ کیسے بس اٹھاتے. اب جو وردی لگاتا ہے وہ ڈرائیور کہتا ہے ارے بیگ کیوں نکال دی؟ تو کہا میری امی نے منع کیا کسی کو لگ جائے گی اس کے لیے، تو اس کو پہلے رکھ دیں گے پھر بعد میں بیٹھیں گے. کہ یہ جب ہوا سنت اور شریعت والی زندگی کے مذاکرے گھروں کے اندر ہوئے تب اپنے بچوں کے اندر بھی آ رہا ہے. اور یہ چیزیں پھر وہ بچے ہوتے ہیں، اس کے چرچے ہوتے ہیں پھر بستیوں کے اندر. گھر جاتے ہیں اپنے گھروں کے اندر سناتے ہیں اپنے ابا کو اپنی امی کو کہ فلاں جو ہے نا فلاں بچہ وہ ہماری گاڑی کے اندر آتا ہے سواری کے اندر، امی جان سواری کے اندر بیٹھے ہی دعا پڑتا ہے اور مجھے بھی آ گئی. اس کی اماں سنتی ہیں، اس کے ابا سنتے ہیں، اس کے دلوں کے اندر ایک چوٹ لگتی ہے. اس کا ماحول ایسا، اور ہمارے گھروں کے اندر تو کچھ بھی نہیں کہ ماحول بنانے کی کوئی فکر ہی نہیں. کہ یہ جب ہوتا ہے سنت اور شریعت کے مذاکرے اور اپنے گھروں کے اندر دینداری بنانے کا جب ماحول کی محنتیں ہوتی ہیں تو پھر اس کے چرچے اپنی بستیوں میں ہوتے ہیں. پھر ماں باپ بھی فکر کرتے ہیں. اسی لیے ہماری زندگی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اپنی زندگیوں میں آوے. اور سنت جب زندگی کے اندر آئے گی تو میرے محترم دوستو بزرگو کہ ان سنتوں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت والی زندگی ہماری بنتی چلی جائے. گھر میں آوے تو کیسے آوے، گھر سے باہر نکلے تو کیسے جاوے، مسجد میں آوے تو کیا سنتیں ہیں، مسجد سے نکلے تو کیا سنتیں ہیں. بازار کے اندر جاوے تو کیا کرے. ایک ایک چیز ہماری زندگی کے اندر ہم سیکھیں اور اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے اس کی محنتیں کریں. کہ یہ کب ہوگا کہ اپنی زندگی کے اندر سب سے پہل کریں گے. پھر اپنے گھروں کے اندر اس نے فرمایا کہ سب سے پہلے بنیادی چیز اپنی ذات ہے، پھر اپنا گھر ہے. اس کے لیے جو ہے دونوں چیزیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں کلمے کے دو جز ہیں. فرمایا کہ ایک اللہ رب العزت کو پہچاننا، اللہ کو ایک ماننا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کو نبی ماننا. یہ ہے ایمان. حدیث پاک میں آتا ہے نا جس کا شروع کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا. اس کی محنت اور ایمان کے بعد قبر کے اندر سب سے پہلا جو مطالبہ ہوگا، سوال ہوگا، وہ کس کا؟ نماز کا. نماز اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے. اور نماز جو ہے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا ہے. اور نماز چھوڑنا فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ. اکبر الکبائر کہا گیا ہے، سب سے بڑا گناہ کہا گیا. انسان چوری کرے تو اس کو گناہ سمجھتا ہے،
शराब पिए तो उसको गुनाह समझता है, झूठ बोले गुनाह समझता है। लेकिन फरमाया हमारी बस्तियों का हाल ये है कि बस्तियों के अंदर के नमाजियों की तादाद कम है, नमाजियों की तादाद कम है। हमारी बस्तियों का हाल ये है कि फरमाया कि मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं, हर आदमी यूं कहेगा कि हमारे यहाँ नमाजी 20%, 25%, इससे ज्यादा है। कि नमाज तो एक अल्लाह का हुक्म है, नमाज के फजाइल हमारे सामने हो कि नमाज पढ़ने के ऊपर अल्लाह क्या देंगे। हदीस पाक में आता है कि आदमी जब पांचों वक्त की नमाज का एहतमाम करता है, एहतमामी नमाज के ऊपर अल्लाह की बात है। ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ी 4-5 दिन तो पढ़ते रहे, उसके बाद छोड़ दी, फिर पढ़ते हुए फिर छोड़ दी, इसके ऊपर अल्लाह की बातें नहीं। एहतमामी नमाज के ऊपर अल्लाह की बातें हैं। नमाज के ऊपर अल्लाह क्या देंगे कि सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रिस्क की तंगी को दूर कर देंगे। और हर आदमी से परेशान है, परेशान है कि नहीं है? हमारे यहाँ तो लोग परेशान है, फिर हम काम में कोई परेशान है? रिस्क की तंगी अल्लाह रब्बुल इज्जत दूर कर देंगे। अल्लाह रोजी में बरकत देंगे। तो हम लोग क्या समझते हैं बरकत को? हम जिस फील्ड के अंदर हम हैं, किसान अपनी खेती में, दुकानदार अपनी दुकान में, कारोबार वाला अपनी कारोबारी में, ताजिर अपनी तिजारत में, तो क्या समझता है एक साथ में 10-15 लाख आ जाने चाहिए, 10-15 पेटियां हैं, इसको बरकत समझते हैं। इसको क्या समझते हैं? बरकत समझते हैं। वो पैसे आ गए, इसको बरकत नहीं कहते। हमारे बड़े फरमाते हैं बरकत की माना ये कि मिसाल के तौर पर एक इंसान के जेब में 500 रुपये, कितने? 500। इसने जो है वो 500 में से घर के अंदर कोई बीमार हो गया, घर के अंदर कोई बीमार हो गया, अब इसने थोड़ा सा सदका निकाला, नमाज पढ़ी, और उसके बाद वो अस्पताल गया, तो अस्पताल के अंदर गया, उसको चेक किया गया, सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट आया, 100 रुपये में काम बन गया। कितने में काम बन गया? 100। इसको कहते हैं बरकत के कम खर्चों में इसका काम बन जाता। वरना अस्पताल का बिल मालूम है आप सबको, हजारों रुपए इंसान के निकल जाते हैं। इसलिए फरमाया कि सबसे पहले बुनियादी चीज एहतमाम नमाज के ऊपर जो मिलेगी, रिस्क की तंगी अल्लाह दूर कर देंगे। अल्लाह आसानी वाली रोजी उसको अता फरमाए, आसानी वाली रोजी तो अल्लाह सबको देते हैं, मानने वाले को भी, न मानने वाले को भी अल्लाह सबको रोजी देते हैं। अल्लाह किसी को भूखा नहीं रखता। लेकिन फरमाया कि आसानी वाली रोजी, सहूलत वाली रोजी, बरकत वाली रोजी अल्लाह उसको देंगे। हमारे बड़े इसकी मिसाल देते हैं, एक मुर्गी होती है, मुर्गी, जिसको फरमाया कि एक इंसान ने दाने डाले एक जगह के ऊपर या कटोरी में रख दिए, तो क्या होगा? एक जगह पर मुर्गी जो है वही एक जगह पर जल्दी जल्दी दाना खा लेगी, कम वक्त में पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और एक फैला कर डालेगा दाना, यूं करके दाना, तो मुर्गी यहाँ एक दाना खाएगी, वहाँ खाएगी, वहाँ खाते खाते उसको
ज़्यादा वक्त लगेगा। तो फरमाया कि अल्लाह रिज़्क़ को रोज़ी सबको देते हैं, लेकिन एहतिमाम नमाज के ऊपर उसको ऐसी रोज़ी देंगे जहाँ एक जगह उसको मिल जाए। और दूसरी चीज़ क्या देंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त? एहतिमाम नमाज के ऊपर कि कब्र का अज़ाब हटा दिया। कब्र का अज़ाब कोई मामूली चीज़ है? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी कब्र से गुजरते तो इस तरह रोते कि फरमाया कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। किसी ने पूछा कि आप जन्नत और जहन्नम के तज़किरे से इतना नहीं रोते जितना कब्र से? तो क्या फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है, अगर इससे कोई पार हो गया तो सारी मंजिलें आसान हैं, और इसके अंदर कोई फंस गया तो सारी मंजिलें दुश्वार हैं। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। कब्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र से पनाह मांगी, कब्र के अज़ाब से पनाह मांगना यह आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। जब एक नेक इंसान अल्लाह की फरमाबरदारी और इताअत में जिंदगी गुजार कर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत वाली जिंदगी गुजार कर जब दुनिया से जाता है तो कब्र क्या कहती है? ओहो तेरा आना मुबारक हो, तेरा आना मुबारक हो। जमीन की पुश्त के ऊपर जितने लोग चलते थे सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा पसंदीदा तू मुझे था। आजा आजा, आज तू मेरे हवाले हुआ है, मैं तेरे साथ क्या उसने सुलूक करती हूँ आज तू देखेगा, आज तू देखेगा। और उसकी जहां तक नजर पहुंचती है जन्नत उसके लिए खोल दिया है, और उसके लिए खिड़कियां खोल दी जाती हैं जिसके जरिए ठंडी ठंडी हवाएं और खुशबुएं आती रहती है। कब्र बहुत, इसलिए दूसरी चीज क्या? एहतिमाम नमाज के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र के अज़ाब को हटा देंगे। और तीसरा पुल सिरात पर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बिजली की तरह पार कर देंगे। कि 1500 साल का वो रास्ता है, कितने साल? 1500 साल का रास्ता। और वो रास्ता 500 साल चढ़ा, 500 साल सीधा, 500 साल उतार, और तलवार से तेज है, बाल से बारीक है, उसके ऊपर से गुजरना होगा, नीचे जहन्नम बिछी हुई होगी। अंदाजा तो लगाओ यहाँ से बॉम्बे जाने में कितने घंटे लगते हैं? अरे बोलो कितने घंटे लगते हैं? 8-9 घंटे लगते हैं। कितनी बार खेलना पड़ता है अपनी जरूरियात के लिए? इंसान 8-9 घंटे के अंदर एक जगह पर बैठ कर नहीं जा सकता, इसको बार बार उठना पड़ता है, अपनी हाजत के लिए उठना पड़ता है, अपनी जरूरत के लिए उठना पड़ता है। ये 1500 साल का रास्ता इंसान कैसे तय करेगा? जरा सोचिए इंसान। एहतिमाम नमाज के ऊपर फरमाया कि नमाज का जब एहतिमाम करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बिजली की तरफ उसको पार कर देगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने 1500 साल का रास्ता तय कर दिया। और चौथा इनाम क्या देंगे? नामा अमाल दाने हाथ में दिया जाएगा। जिसको नामा अमाल दाने हाथ में दिया जाएगा वो तो खुश खुरम लोगों को दिखाता फिरेगा, ओहो मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया।
جیسے بچہ اسکول کے اندر پڑھائی کرتا ہے اور 10ویں میں یا 12ویں میں وہ پاس ہو جاتا ہے تو وہ فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر سب کو دکھاتا پھرتا ہے کہ دیکھو میرے اچھے پرسنٹ آئے، اچھے ٹکا آئے، میرے A گریڈ آیا، A+ گریڈ آیا، بتاتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ بعض گھر تو وہ ہوتے ہیں جو مٹھائیاں بھی لاتے ہیں، ہمارا چھوکروں سے نے پاس تھے گئے، وہ ہارا نمبر ہے تو آئینہ خوشی میں مٹھائی بھی لاتے ہیں۔ اور اہتمام نماز کے اوپر 5ویں چیز جو ملے گی، فرمایا کہ اللہ رب العزت حساب کتاب سے اس کو محفوظ رکھے گا، اور جس کا حساب اللہ نے لے لیا، انسان جو ہے خود کا حساب نہیں دے سکے گا۔ اپنی زندگی کا حساب لے لیا، انسان نہیں دے سکے گا۔ اس لیے فرمایا 5 سوال اللہ رب العزت جو کریں گے، انسان کے قدم وہاں تک اس کے نہیں ہٹیں گے جب تک اس کا معقول جواب نہ دے دے۔ اس میں سے اس کی ایک پوری عمر، پوری زندگی کا حساب ہوگا۔ یہ عمر کس مشغلے میں ختم کی ہے؟ جوانی جو اللہ نے دی ہے، وہ جوانی کے بارے میں اللہ حساب لے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، بات کہاں ختم؟ આપણી ગુજરાતીમાં જવાની જવાની છે, હું છે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? જવાની જવાની છે, એ रहने की नहीं है। और इंसान इसी जवानी के अंदर अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के सामने झुके, अल्लाह के सामने सजदारेज़ हो, अल्लाह की इबादत में अपना वक्त गुजारे, दीन की मेहनतों में अपने वक्तों को लगावे, लोगों की खुशामदें करे, मस्जिदों को आबाद करने की मेहनत करे। ये जवानी अल्लाह की दी है कि जब मेहनतें होगी अपने इलाकों में और मस्जिदों को आबाद करने की कि हमारी मस्जिद में नमाजी बढ़े, इसके लिए आदमी जब फिक्र करेगा, लोगों के साथ खुशामद का पहलू इख्तियार करेगा, लोगों को नमाज में लाने की फिक्र करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करेगी। मेहनतें होगी तो मस्जिद आबाद होगी। बाज़ी मर्तबा शैतान जो है हमें धोखे में डालता है। क्या करता है? धोखे में આપણે કેટલી વાર દાવત દેવા જવું, એને ખબર જ છે ને અઝાન થાય તો નહીં ખબર નમાઝ પઢવાની। હૈયા અલ સલાહ રોજ નહીં કઈ મુઅદ્દિન સાહેબ કે નમાઝ પઢવાની છે, इन्हें तो खबर अच्छा, आपने वो मुझे वारंवार किया। ये शैतान धोखे में डालता है कि सबको पता है, लेकिन फरमाया कि तरकीब देना हमारा काम है। क्या है? तरकीब, इस काम में तरकीब है, समझाना है। हम लोग वहाँ इज्तिमा करते करते यहाँ हैं तो एक जगह की कारगुजारी हुई, जैसा आपके यहाँ भी कारगुजारी हुई वैसे कारगुजारी हुई। तो कारगुजारी के अंदर पूछा गया नमाजियों की फीसद कि भाई आपके यहाँ कितनी मस्जिदें हैं और नमाजियों की फीसद क्या है? तो एक आदमी खड़ा हुआ और यूं कहा, हमारे यहाँ 10 मस्जिदें हैं। कितनी मस्जिदें? 10 मस्जिदें। उन 10 मस्जिदों के अंदर 10 मस्जिदों में 100% नमाजी। कितने नमाजी भाई? कितने नमाजी? ये कोई मैं अंधाधुन बात नहीं कर रहा, ये हकीकत है, जिन्होंने कारगुजारी सुना है। ये कैसे हुआ? इनके यहाँ 100% नमाजी मस्जिद के अंदर, कि पूरा मजमा जो है फरमाया कि मस्जिदों में आ रहा है। तो मौलाना ने सवाल किया
بھائی تم 100% نمازی کس کو کہتے ہیں؟ ظہر میں اثر میں آ جائے وہ کہ نہ کہ فجر کی گنتی گنتے ہم لوگ. کس کی؟ فجر میں. پھر ہمارے بڑے نے سوال کیا کہ بھائی تمہارا تو مردوں کا حال ہے، مستورات کا کیا حال ہے؟ کہ مستورات ہم سے زیادہ فکر مند ہیں کہ ہمارے پورے علاقوں میں 10 مسجدیں ہیں، ان اطراف کی جو مکانات ہیں یہ تمام مستورات جو ہے اس میں سے کوئی بھی بے نمازی نہیں ہے. یہ ماحول کہاں سے بنا ہوا ہے؟ ارے بولو، یہ کالیڑا کی کارگزاری ہے. کہاں کی؟ کالیڑا. تو یہ کیسے ہوا؟ کہ محنت کرنے سے ہوا، فکر کرنے سے ہوا، دعا مانگنے سے ہوا کہ مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، 100% نمازی مل رہے ہیں. ان کے سامنے فرمایا کہ فضائل ہیں نمازوں کے، کہ نماز کے اوپر اللہ کیا دیں گے وہ ہے، جس کی وجہ سے فرمایا کہ ساری کی ساری بستی کے مکانات کے اندر ایک ایک بالغ مرد جو ہے مسجدوں میں جا کر نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اور مستورات اپنے گھروں کے اندر اہتمام کر رہی ہیں. اب جن مردوں کا یہ حال ہو اور جن مستورات کا یہ حال ہو، اس کے بچے بھی کیسے نکلیں گے؟ اس کے بچے بھی نمازی بنیں گے نہ، کہ یہ ماحول کی وجہ سے یہ بچے بھی دیندار بنیں گے، یہ بھی نمازی بنیں گے. اس کے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے پیاروں، ہماری مسجد کے اندر 100% نمازی بنے، اس کے لیے ہم محنتیں کریں، ہم فکر مند ہو جاؤ، اپنے آپ کو جگاؤ. اور نماز بھی کیسی پڑھے؟ کہ وہ نماز جس نماز فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے، کیسی نماز پڑھو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے تھے ایسی نماز. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی نماز پڑھتے تھے؟ گویا ایک کیل گھاڑ دی ہو. زمین کے اندر ایک کیل گھاڑ دی جاتی ہے، وہ حرکت کرتی ہے کہ نہ، ایسی نماز کہ حرکت نہیں ہوتی ان کی نماز کے اندر. کہ ایسی نماز پڑھتے تھے، ایسی نماز پڑھتے تھے، کوئی پرندہ یہ سمجھتا تھا کہ کوئی کھمبا ہے اور آ کر بیٹھ جاتا ہے. کیا کرتا تھا؟ آ کر بیٹھ جاتا ہے. حرکت نہیں ہوتی تھی ان کی نماز کے اندر. ایسی نماز. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری والدہ نماز پڑھ رہی، جب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تھوڑا نماز میں ہلنے لگے، جب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے ڈانٹا، زور سے ڈانٹا. ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نماز توڑنے کے قریب قریب ہو گئی ڈر کے مارے. اور یوں کہا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں یہود و نصارہ کی طرح ہلے نہیں. نماز تو سکون کے ساتھ پڑھنے کی چیز ہے، اطمینان سے کھڑے رہ کر پڑھنے کی چیز ہے. جہاں دیکھنے کو کہا گیا وہاں دیکھ کر پڑھنے کی چیز ہے. اس کے ارکان سے ہی ہو، اس کے اذکار سے ہی ہو، کہ جس نماز کے اوپر اللہ کے پھر وعدے ہیں. کون کون ارادہ کرتا ہے کہ ماشاءاللہ میرا تو اچھا گمان ہے کہ سارے لوگ نمازی ہوں گے، کہ آج سے ہم جو ہے مرتے دم تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیں گے. کون کون ارادہ کرتا ہے؟ اپنے گھروں کے اندر محنت کر کے اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانے کی فکر کریں گے، اپنے محلے میں بھی محنت کرتے ہوئے سارے لوگ نمازی بن جاوے. اس کے لیے خوشامد کا پہلو اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو ترغیب دیں گے، لوگوں کو نماز کے پڑھنے کے اوپر فضائل بتائیں گے. اور نماز جو مسجد جو ہے نمازیوں سے بھر جاؤ، اس کی محنت کریں گے.
کہ جو شخص 40 دن اس طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو، اس کو کیا ملے گا؟ تو پروانے ملیں گے کس کے اوپر؟ ایسی طرح نماز پڑھے اخلاص کے ساتھ کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو، اس کے اوپر اللہ رب العزت 2 پروانے دیں گے، ایک تو جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے۔ اب اللہ نے کتنی چیزیں بنائی ہے، جیسے ایک دنیا بنائی ایسے ایک آخرت بنائی، جیسے مرد کو پیدا کیا تو عورت کو پیدا کیا ساتھ، ویسے ہی اللہ رب العزت نے جہنم بنائی تھی، جنت بنائی۔ اب آدمی جہنم سے چھٹکارا ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ کس کے اوپر ملے گا بھائی؟ اخلاص کے ساتھ 40 دن تکبیر اولا فوت نہ ہو، اس کے اوپر ملے گا۔ کس کے اوپر؟ ہمارے بڑے اللہ والے کی بڑی بڑی مثالیں ہیں کہ ایسے ایسے لوگ جن کی 40 سال تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، ایسی نماز۔ تو ہم بھی نیتیں کریں، آدمی جیسی نیت کرتا ہے اللہ رب العزت ایسے فیصلے کرتا ہے، آدمی کی نیت کے اوپر اللہ رب العزت اس کو دیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نماز ہماری زندگی میں آوے، ہمارے گھر والوں کی زندگی میں آوے، اپنے محلے میں آوے، کہ ہر ایک کی زندگی کے اندر، کہ ہماری بستی کے اندر کوئی بھی نمازی نہ رہے، 100% نمازی بن جائے۔ کہ ہر چیز کا علم سیکھنا، علم یعنی جانکاری، اپنی گجراتی بھاشا میں ہوگی جانکاری۔ ایک آدمی کاروبار کوئی کرنا چاہتا ہے تو کاروبار کا دین سیکھے کہ کاروبار کیسے کرے۔ ایک آدمی دکان کھولنا چاہے تو دکان کا دین سیکھے کہ بھائی دکان کس طریقے سے کرے۔ ایک کسان ہے تو کھیتی باڑی کیسے کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سچا امانت دار تاجر القیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دکانوں کے اندر فرمایا کہ ایک دکاندار ہے، فرمایا کہ اس نے دین سیکھا ہے، تو فرمایا کہ وہ اناج کرانہ کی دکان چلا رہا ہے تو جھکتا ہوا دے گا۔ کیا دے گا؟ جھکتا ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا جھکتا ہوا دوں گا تو کہ اس میں گھاٹا نہیں جائے گا، برکتیں ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے مزدور کو مزدوری کس وقت دینا، فرمایا کہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دینا۔ اب ایک کسان کو پتا ہوگا تو فرمایا کہ فوراً دے دے گا، اس کا پسینہ سوکھنے نہیں دے گا۔ یہ دین ہے۔ اس لیے ہر ایک چیز ہماری زندگی میں آوے، اس کا علم کا ہونا، یہ سب کچھ سیکھنا ہے۔ فرمایا کہ یہ علم بھی ہماری زندگی میں آوے۔ کہ دکاندار ہے تو دکانداری کا علم اس کی زندگی کے اندر ہو، کسان ہے تو کسان، اس کی لائن کا دین اس کے سامنے ہو۔ اور فرمایا ایک کپڑے کی دکان چلا رہا ہے تو کیا کرے گا؟ جیسے ناپتے ہیں نا، تو فرمایا کہ وہ کھینچ کے نہیں دے گا، کھینچے گا، تانے گا، وہ زیادہ دے گا، میٹر نہیں، میٹر سے اوپر دے گا۔ جب فرمایا دین سیکھا تو فرمایا کیا ہوا؟ ایک سونے کا ویپاری ہے، سونا گولڈ، فرمایا کہ وہ بھی جھکتا دے رہا ہے۔ کیسا دے رہا ہے؟ جھکتا ہوا سونا۔ اس کے بیٹے کہنے لگے بجا کئی چوکھا نے دار નથી સોનું છે એનું તો જુગતું આપતા છે ને બહુ બધું کہ بیٹا میرے نبی نے فرما دیا جھکتا ہوا دوں گا بے برکتی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ سال کے بعد وہ حساب کرتا ہے
تو فرمایا وہ جھکتا دینے کی وجہ سے اللہ برکتیں ڈالی ہوئی دیکھتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ہماری زندگی کے اندر علم آ رہا ہو، اللہ کا دھیان، اللہ کا خوف ہماری زندگی کے اندر ہو، ہمارے معاملات پورے ہو رہے ہو، اللہ کا ذکر ہم کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، مناجات کریں، اللہ کے سامنے رونے والے بنے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بنے. فرمایا کہ ہماری زندگی کے اندر پورا مکمل دین آ جاوے. اس کے لیے ہم محنتیں کریں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیدا کرنا، ہمارے معاملات کی درستگی ہو، ہر ایک کے حقوق ادا کرنے والے بنے، پڑوسیوں کا حق، بھائیوں کا حق، بہن کا حق، کہ سارے حق ادا ہو. ہمارے بڑے فرماتے ہیں جب ہماری موت آوے تو کیسی آوے؟ ایسی موت آوے کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہو نہ کسی اللہ کا حق باقی ہمارے ذمے ہو، نہ کسی مخلوق کا حق ہمارے ذمے باقی. ایسی موت نہ پہنچے. ہمارے اندر الہیت کا جذبہ ہو، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہم کرنے والے بنے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر چھوٹی سورت پڑھ رہا تھا، کوئی آدمی آ گیا تو ہم نماز لمبی نہیں کریں گے، یہ دکھلاوے کی نماز ہو جائے گی. تو نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے. ہر سال 4 مہینے جائیں گے تو کس کے لیے جائیں گے؟ بستیوں میں ہمارا مان سمان ہو، لوگ ہماری واہواہی کریں. تو بخاری ساتھی سے در ہو سے 4 مہینہ جائیں اس کے لیے کہ نہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کون راضی ہو جائے؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ارے صدقہ لیں گے تو کسی کو دکھلانے کے لیے. ہمارے یہاں ایک آدمی نے امام صاحب اور مؤذن صاحب کو ہدیہ دیا جمعہ کے دن، اور پھر بعد میں مجھے بھی کہا میں امام صاحب نے مؤذن صاحب نے ہدیہ کیوں ہے، دوسرے کو بھی کہہ رہا کہ اے تیرا ہدیہ تجھے مبارک. تو لوگوں کو کہے گا ہم تو وہ ہیں. فرمایا ایک ہاتھ سے دیں گے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. فرمایا کہ یہ جو ہے یہ محنت سے ہی چلا جاتا ہے. ہمارے اندر جو ہے للہیت کا جذبہ بھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کریں گے، جو بھی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. کسی کو دکھلانے کے لیے ہماری شہرت ہو، فرمایا کہ ہمارا نام ہو، اس کے لیے ہم کوئی کام نہیں کریں گے. اور اللہ رب العزت نے جو جان دی، مال دی، فرمایا کس کا ہے؟ ہماری عقل سے ہم نے کمایا. قارون نے بھی یہی کہا تھا کہ تو میری عقل سے میں نے کمایا ہے. جب دینے کا وقت آیا تو انکار کر بیٹھا. اللہ رب العزت نے وہ مال کو ضائع کر دیا، اس کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا. نہ یہ جان میرا ہے، نہ یہ مال میرا ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اس کو کہاں لگائیں گے؟ اللہ کے راستے میں لگائیں گے. کہ اللہ رب العزت نے اس کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. اللہ نے 4 نعمتیں جو دی ہیں نا ہمیں، بڑی نعمتیں ہیں کہ جان، مال، صلاحیت اور وقت. اور انسان کی یہ نعمتیں 4 فرمایا کہ ضائع ہو رہی ہیں. جب اس کو صحیح جگہ نہ لگائیں گے تو فرمایا کہ نہ لگنے کی جگہ پر وہ لگ جائے گی. پورے دن میں ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے، وہ وقت فرمایا کہ نہ جانے کہاں کہاں لگ جاتا ہے. چوراہوں پر لگ جاتا ہے، دکانوں پر لگ جاتا ہے. فرمایا کہ جس کو ہم غنیمت جانیں، یہ نعمت ہے اللہ کی کہ وقت کو ہم صحیح جگہ استعمال کریں، محنتوں میں لگاویں، لوگوں کی خوشامدیں کریں. یہ جان، مال، وقت اور صلاحیت اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کی ہم قدردانی کریں. اگر ہم صحیح جگہ اس کو لگائیں گے، اللہ رب العزت اس کے اوپر جو ہے دنیا اور آخرت ہماری بنائے گی. اس کے لیے یہ محنتیں کروائی جاتی ہیں اور بار بار آوازیں لگائی جاتی ہیں. نکلو نکلو، یہ تو گیا.
تو آدمی جو ہے اپنا بستر تیار کر کے جو ہے اپنی جماعت کو بناتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ آ گیا کہ دنیا کے اندر کئی انسان ایسے ہیں جو ہر سال 4 ماہ لگا رہے کہ نہیں لگا رہے؟ آپ کے علاقوں میں بھی لگا رہے ہوں گے. تو فرمایا ہم بھی قربانی دے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے اسی اجتماع سے ہم جو ہے اللہ کے راستے میں جائیں گے. ارے جائیں گے؟ کون کون ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائیں گے؟ بھائی ارادہ کرو. کون کون تیار؟ ہاتھ اونچا کرو. ارادہ تو کرو. ہمارا کام ہے ارادہ کرنا. ارے بھائی ہمارا کام کتنا ہے؟ ارادہ کرنا. نکالیں گے کون؟ آپ کے نام نہیں لکھیں گے کسی کے. آپ کو ابھی فوراً پکڑ کر کوئی نہیں لے جائے گا. ہمارا کام تو صرف ارادہ کرنا ہے. ہم ارادہ کریں, اپنے ارادے کو ظاہر کریں. نکالے گا تو اللہ, اور اللہ جب تک نہ چاہے کوئی نکل نہیں سکتا. لیکن آدمی کا ارادہ پکا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ارادے کو پکا کر کے بتاتے ہیں. بنی اسرائیل کے اندر جب قحط سالی ہوا, ایک آدمی جا رہا تھا, ٹیلوں کو دیکھا بہت بڑے, صرف دل کے اندر نیت کی. کیا کیا؟ نیت. اگر اتنے برابر ہوتا تو میں سارے بنی اسرائیل والوں کو تقسیم کر دیتا. تو اللہ نے اس زمانے کے نبی کے اوپر وہی بھیجی کہ جاؤ, اس نے ارادہ کیا, ہم اس کی نیت کے بقدر اس کو جو ہے نیکیاں دے دیں گے. تو ہمارا کام کیا ہے بھائی؟ صرف نیت کرنا. کون کون ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاؤں گا؟ سب لوگ نیت کرو انشاءاللہ. ارے بھائی ہاتھ تو اونچے کرو بھائی. پکڑ کے لے جاتا ہے کیا آپ کے یہاں سے؟ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھو بھائی, اجتماع کی مجلس سے جو ہے اس کے بعد 10 بجے کے بعد تعلیم کے حلقے بھی لگیں گے. تو سارے حضرات جو ہیں اپنے اپنے علاقے کے لوگ آئیں گے. آپ کی پہچان